زیدی صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش ادا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی علی کاظمی صاحب، ان کے برادران، ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائیں۔ بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما۔ مٹھو شاہ صاحب کی اہلیہ کو اس ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ افواج پاکستان کو مزید قوت عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہمارے وارث کا دور جلب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ زحمت نہ ہو تو ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا۔ تکلیف نہ سمجھے تو ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے، بات چھوڑ دیا۔ گرمی اب زیادہ ہے، لیکن ذکر ان ہستیوں کا ہے جو کسی موسم کی محتاج نہیں ہے۔ محترم بابا عرفان شاہ صاحب کو مالک عمر خیر عطا فرمائے۔ ہاں میرے بھائی شکریہ جی۔ میرے بھائی احسان صاحب کمالیہ سے اور جناب مرحوم ملک سجاد صاحب کے فرزندان اور دیگر احباب جو آیا ہے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں ہم، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا خوش نصیب ہیں باجی کی، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے اللہ کا گھر پسند کیا۔ ابھی تھوڑے لوگ بولے ہیں گرمی ہے، مجھے احساس ہے، مگر میں خود بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ آپ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے کہا وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے اللہ کا گھر پسند کیا۔ نجف شاہ جی، احسان بھائی ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی یہ کہہ دے کہ علی آیا تو اللہ کے گھر میں ہے، تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟
امام کاشف ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. بہت مہربانی، بڑی مہربانی. جسے بات سمجھ میں آئی ہے مل کر اندر آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، اندر جگہ ہے. توجہ ہے آپ صاحب نے بات کی پھر سمجھے گا. بڑی مہربانی. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا بولیے گا دل پسند کیا. میں اکثر ایک دعا مانگتا ہوں اور چونکہ صرف چیچا وطنے نہیں بلکہ کمالیہ، ہڑپا، دو چک سیدہ، چنوں تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. جب سب آئے ہیں اس تاریخی اجتماع میں تو آئیے اس کو مزید تاریخی بناتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے گھر میں علی آیا یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. اسی لیے میں بابا جی ہمیشہ کہتا ہوں اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. جس کا عقیدہ میرے ساتھ دلشاد شاہ جی ملتا ہے وہ ضرور بولے گا. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا عالم نہ ہو. اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ان کے ماتم کو نہ اٹھے. اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی ادادار نہ بنے. بسم اللہ. ادھر توجہ پیچھے توجہ ہے آپ صاحب بات رکھیں. ہاں اب ایسا میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا بولی گا علم نہ ہو. وہ کھانا ہی نہ دے جو لنگر نہ ہو. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے. میں نے دیکھا آل محمد کے دروازے پر جس نے اپنے آپ کو جتنا حقیر جانا آل محمد نے اسے اتنا امیر مانا. سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں جو ہر جگہ مجلس کی زینت بنتے ہیں. شمیم شاہ جی نہ سوچیے گا. میں نے کہا جس نے اپنے آپ کو جتنا نجف شاہ جی حقیر جانا آل محمد نے اسے اتنا سب بولو. اب آپ کہیں کہ جناب کیسے؟ دور کا رہنے والا تھا، فارس کا رہنے والا تھا، آل محمد کی چوکٹ پر آیا، بطول کی چوکٹ پر داڑھی سے جھاڑو دی، کہہ دیا منا اہل بیت. آیا بہت مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کیا کہا؟ السلامانو بولو منا اہل بیت. مجھے ایک جملہ امام گوگی نے حکم کیا ہے، میں اس کی تعمیل میں اپنے موضوع سے مربوط جاتا ہوا آگے جانا چاہتا ہوں. آل محمد کا گھرانہ وہ ہے جنہوں نے کبھی آنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی. ہائے ہائے ہائے. نہیں تھکے بیٹھے تو مجھے پہلے بتا دیں، اگر بولیں گے تو لطف آئے گا. سارے چہرے وہ بیٹھے دیکھیں جب ان کا ذکر سننے کے لیے آ جائیں پھر نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ. میں یہ ذکر کرنے آیا ہوں، میرا کمال نہیں ہے. علیون نے فرشتہ بچائی، ان کا کمال نہیں ہے. آپ ذکر سننے آئے، آپ کا کمال نہیں ہے. کمال خراسان کی شہنشاہ کا ہے. میرا آٹھواں مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے، ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا. بیٹا توجہ چاہوں گا. اس لیے آپ سارے میرے مولا کے منتخب کردہ احباب بیٹھے ہیں، اسی طرح ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. نیت دیکھتے ہیں احسان بھائی. حیثیت نیت پسند آئی تو حبش کی رہنے والی ملکہ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے ہیں. مالک انہیں کسی کا محتاج نہ کرے. میں نے کہا کہاں کی رہنے والی؟ حبش کی رہنے والی ہے بھی ملکہ حضور، مگر آل محمد کی مودت میں تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، حکومت چھوڑی، دولت چھوڑی، سلطنت چھوڑی، شہرت چھوڑی، 14 کی چوکٹ پر آئی، بطول کے گھر کے برتن مانجنے لگی. نیت پسند آئی، مصطفیٰ نے بیٹی کہا. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی. جی آپ آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے ہیں. کیا کہا سرکار کی زبان نے؟
بولو بیٹی کہا، سیدہ نے بہن کہا، بولو گے تو لطف آئے گا، اور حسنین نے ماں کہا۔ اور کسی نے جناب فضہ سے پوچھا تھا نا، بی بی ہم نے سنا ہے کہ تو حفص کی ملکہ تھی، فرمایا تھی نہیں ہوں۔ جو اشارہ سمجھتا ہے میں اسے بابا کہتا ہوں، اور جو نہیں سمجھا اسے میں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ آپ حفص کی ملکہ تھی؟ کہا تھی نہیں۔ نجف شاہ جی 23 سفر 2 سے 3 انشاءاللہ، 38 چک میں، 28 سفر 2 چک سجدہ ہڑپا میں انشاءاللہ تعالی، 26 سفر مصطفیٰ وغیرہ کی بارگاہ میں، اور جہاں جہاں مجالس کے اشتہارات ہیں دعوتیں میں انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ اب لطف لیجئے گا جملے کا جو احسان بھائی کہنا چاہتا ہوں۔ چوکٹ پر آئی، کہا آپ ملکہ تھی؟ کہا تھی نہیں ہوں۔ کب سے؟ کہ جب سے حسنین کے برتن مانج رہی ہوں۔ مامو کاشف مجھے خبر نہیں ہے کہ جناب فضہ عالیہ کی فضیلت پر کون کتنا بولے گا، مگر میں جملہ کہتے تو ان کا بی بی آپ ضعیفہ ہیں، سارا دن آل محمد کے گھر کا کام کرتی ہیں، کیا کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ بی بی نے کہا تھکنا بشریت کا تقاضا ہے، سارا دن کام کرتی ہوں تھکاوٹ ہوتی ہے، مگر اس وقت ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب مسجد سے قرآن پڑھ کے حسنین میرے گلے میں بات ڈال کے کہتے ہیں اماں تیرا کیا حال ہے؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ کیا کہا کہ اماں ہائے ہائے بولو تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا اس وقت ساری تھکاوٹ، بولیے گا میں مقام بی بی فضہ آل محمد کی نگاہ میں، بابا جی اگر اجازت دے تو بتاؤں، سرکار ابو ذر علی کے دروازے پر، اب اگر سننے پر دل ہے اور اچھا سن رہے ہیں تو پھر سنیے، خوشی اس بات کہ گرمی ہونے کے باوجود آپ گرمی کا احساس نہیں دلا رہے، تو پھر سنیے۔ سرکار ابو ذر آئے، دروازے میں دستک دی، بی فضہ نے پوچھا کون؟ میں ابو ذر۔ کیا کام ہے بھائی؟ کہا علی کہاں ہیں؟ ہائے ہائے توجہ ہے آپ سے مطلب ایسا جی، اگر تھکاوٹ دور ہوگی تو پھر اندر ہی آ جائیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب۔ مہدی شاہ صاحب 28 سفر انشاءاللہ جو چیچا بندی میں یہاں ہوگی انشاءاللہ 3 سے 4 میں آپ کے خدمت میں، 12:30 سے ڈیل ہڑپا، اور 3 سے 4 انشاءاللہ میں یہاں حاضر دوں گا۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ ماموں چلو آگے۔ فرمایا جناب ابو ذر نے دستک دی، کہاں ہے علی؟ بی بی نے فرمایا 4تھے آسمان پر ملائکہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہائے 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 نہ جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ بھی کیجئے گا۔ کیا کہا 4تھے آسمان پر ملائکہ سے؟ نجف شاہ جی ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں کہا 2-4 گلیاں چلے، سامنے علی نظر آئے، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی نے کہا علیکہ السلام یا ابو ذر۔ علی فرماتے ہیں ابو ذر کہاں سے آ رہے ہو؟ یا علی آپ کے گھر سے۔ فرمایا چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ نہ تھکیے گا نہیں، لطف لیجئے گا، چہرے پر پریشانی کیسے؟ فرمایا آج میں آپ کے گھر گیا، فضہ سے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ اس نے مجھ سے مذاق کیا۔ علی نے کہا کیسا مذاق کیا؟ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا 4تھے آسمان پر ہے، آپ تو یہاں ہیں۔ علی فرماتے تو اس کی بات سن کر کیا سمجھ اس نے مذاق کیا؟ یا علی اب دیکھیں نا آپ تو میرے سامنے ہیں، ران توجہ۔ علی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے لے میری 2 انگلیوں میں دیکھ اور بتا اس وقت میں کہاں ہوں۔ ہائے 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 بہت مہربانی بھائی جان، بڑی مہربانی، اس توجہ کا شکریہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے باہر تک، جہاں تک آواز ہے میرے ساتھی کا۔ علی فرماتا ہے اگر یہ بات ہے تو میری 2 انگلیوں میں دیکھ اور بتا کہاں ہے؟ کہا یا علی پہلے آسمان پر ہے، آدم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کہا آپ دیکھ کہاں ہوں؟ کہا دوسرے آسمان پر ہے، نوح سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کہا آپ دیکھ کہاں ہوں؟ کہا تیسرے آسمان پر ہے، ابراہیم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کہا آپ دیکھ کہاں ہوں؟ دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا۔ فرمایا آپ دیکھ کہاں ہے؟ کہا 4تھے آسمان پر ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، اس کو رزق دینا ہے، اس کو اولاد دینی ہے، اس کو دولت دینی ہے، اس کو نعمت دینی ہے، اس کو شہرت دینی ہے، اس کو موت دینی ہے، اس کو حیات دینی ہے۔ علی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ابو ذر آج کے بعد فضہ کی صداقت میں شک نہ کرنا، جو کچھ تو نے میری انگلیوں میں دیکھا فضہ گھر بیٹھ کے دیکھ دیا۔
مہربانی. توجہ ہے آپ صاحب المحترم. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. علیون، ذیشان، ارتضا، مالک سب کی، حسنین بھائی سب کے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے. مام منیدہ، مام کاشف، مام گوگی اور دیگر اباب جتنے جو جہاں سے چل کے آیا ہے، علی کی بیٹی سب سے راضی ہو. علیون صاحب کی والدہ کو مالک صحت کاملہ عطا فرما. بابا عرفان شاہ جی فرمایا آج کے بعد فضہ کی صداقت پر مالک آپ کو صحت عطا فرمائے. شک نہ کرنا. میاں خان جی دیکھیے یہ تمام معاملات کیا ہے؟ علی کا گھر. آئے آئے علی ہے تو سب کچھ ہے. نہیں لطف لیا. علی نہیں بولو بھئی ان کے دروازے پر جھک کر تو دیکھو. ہائے ہائے. ایک دل اور ہے میرا مام کاشف، یعنی بی بی فضہ عالیہ. ہائے 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 ہائے. دیکھیے گھر بیٹھی ہیں، آپ کی خواہش کو آپ میرے لیے واجب الاحترام ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک جملہ اور سناؤ. میاں حسان جی لطف آ جائے گا. آپ کے دوست جناب ملک صاحب اور دیگر اباب جو دنیا سے چلے گئے، پیر مرید شاہ صاحب ان سمیت جو دنیا سے چلا گیا، میں ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے یہ جملہ درج کرانا چاہتا ہوں اگر بولے تو. چونکہ بات نجف شاہ جی ایسی ہے اور سارے بوترابی مزاج والے بیٹھے ہیں تو شاہ جی لطف لینا. جناب فضہ کے پاس کچھ عورتیں ہیں. فرمایا حسنین کے نانا نے بتایا کہ جب کوئی مر کے جاتا ہے قبر میں اس پر سوالات ہوتے ہیں. بی بی نے کہا ہوتے ہیں. فرمایا جوابات دینے پڑتے ہیں. بی بی نے کہا ہاں. فرمایا ہم آپ سے پوچھتی ہیں، آپ جو اس گھر کی کنیز ہیں، جب آپ مر کے جائیں گی آپ پر سوالات ہوں گے؟ بی بی نے کہا ہوں گے. کہا آپ جوابات دیں گی؟ کہا نہیں، میں تو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں. یہ تو طے ہی نہیں ہے کہ 5 منٹ پڑھنا ہے کہ 50 منٹ پڑھنا ہے. جہاں آپ کی طبیعت تھک جائے گی میں نے چھوڑ دینا ہے اور جب تک بولتے رہیں گے میں ساتھ دیتا رہوں گا. میرے ساتھ دیجیے گا. بیٹا ایسے موبائل کو نیچے کر لو، ایسے. ہاں ایسے نہیں. اب ادھر اس طرح سنیے گا، یہ بن رہی ویڈیو بعد میں لے لیجیے گا. کیا کہا کہ آپ پر سوالات ہوں گے؟ کہا ہوں گے. کہا آپ جوابات دیں گی؟ کہا نہیں. کبھی بھی آپ کیوں نہیں جواب دیں گی؟ لطف آ جائے گا. فرمایا کیا جواب دینے؟ وہ مجھ سے یہی پوچھیں گے نا کہ من ربوں کے، من نبیوں کے، ماں کتابوں کے، ماں دینوں کے، من اماموں کے. میں چپ رہوں گی. اب مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا. فرمایا بی بی کیوں؟ کہ اگر وہ بار بار کہیں گے نا کہ شہزادی بتاؤ ہمیں کسی اور کی قبر میں بھی جانا ہے، آپ بتاؤ کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کا امام کون ہے، آپ کا دین کیا ہے. بی فرماتی میں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے اگر محرم کی مجلس آپ کے ذہن میں تو ابھی لطف آ جائے گا. فرمایا میں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے میں فضہ ان پر ایک سوال کر دوں گی. بی بی کون سا؟ فرمایا میں ان سے کہوں گی فرشتوں تمہارے سوالات کے جوابات میں بعد میں دوں گی، پہلے تم مجھ فضہ کے ایک سوال کا جواب دو. بی بی کون سا سوال؟ فرمایا جس در کی میں خادمہ تھی، جس در کی میں کنیز تھی، جس در کی میں ملازمہ تھی، اسی دروازے پر تم کبھی یتیم بن کر آئے، کبھی مسکین بن کر آئے، کبھی اسیر بن کر آئے. میں نے پوچھا تھا کہ تم کون؟ اگلے پیچھے ہاتھ بلند کر کے حیدری. آئے 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 آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب؟ لطف لے رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. دیکھیے ہائے ہائے مہربانی. نجف شاہ جی ایک مشکل دور کی نے بات سناؤں. پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں اور بین الاقوامی شہرت یافتہ سفیر ولا وضع جناب میر حسن میر صاحب آج ہی کربلا محلہ سے واپس آئے ہیں اور پاکستان میں پہلی ڈیوٹی وہ آج یہاں پر دے رہے ہیں. وہ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. زنجیر زنی پر بھی نواخوانی کریں گے اور پھر ماتم داری کیجیے گا. جس لیے آپ آئے ہیں دل کھول کر آپ پرسہ دیجیے گا. بس یہ جملہ سنیے گا. ایک وقت مشکل دور کی بات، حجاج کے دور کی بات سناؤں. گرمی تو نہیں لگے ورنہ 14 سفر کو سنا دوں گا، ورنہ آج کی بات آج سن لیں، 14 کی بات 14 کو سنا دوں گا. اس کو سناؤں. حجاج کے دور میں اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے. ہائے ہائے پہلی بار پڑھنے لگا ہوں اگر یہ ساتھ دیں تو. ہاں بے شک یہی بات ہے نا. تاریخ دور آ رہی ہے. کیا کہا کہ علی کا نام لینا
بولو، دادا آپ نے اتنی دی، آگے آپ نہ بھی بولنے تو میں راضی. علی کا نام لینا جرم ہے. توجہ، علی کا ایک محب نام ابو دمام. مکہ شریف جب اس کو پتہ چلا نا کہ حاکم نے منع کر دیا کہ علی کا نام لینا جرم ہے، شہر کے چوک میں آیا، صدا میں دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آپ کی صدا کتنی بلند ہوتی ہے. شہر کے چوک میں آیا اور کہنے لگو سنو علی حق ہے. آدھے لوگ بولے، میں چاہتا ہوں سارے بولے، بات علی کی ہے. علی 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 مل کے علی حلق حضرت علی حیدر بھائی نعرہ حیدری. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب؟ اس نے کہا کہ لوگوں علی، اور ساتھ ہی نبی کی حدیث پڑھی الحق مع علی. بولو وعلی المال، حق علی کے ساتھ ہے. اور علی سب بولو. اب جب علی کا نام لینا جرم ہو اور کوئی چوک میں آ کر کہے علی حق ہے، تو پھر دشمن کا حق ہے کہ وہ پکڑے اور حاکم کے سامنے لے آیا. میں نے تو یہ دیکھنا ہے، محرم الحرام میں اپنے ریکارڈ توڑ داد دی، میں نے دیکھنا ہے کہ آپ اس سے بھی آگے بول سکتے ہیں یا نہیں. نجف شاہ جی لطف لیجئے گا. پکڑ کے حاکم کے سامنے لے آئے. پردے میں میری ماں بہنیں بھی سماعت کریں. آ کر کہنے لگے بادشاہ یہ ابو دمام باز نہیں آیا، تیرے اعلان کے باوجود اس نے چوک میں آ کر کہا کہ الحق مع علی وعلی المال، حق حق علی کے ساتھ ہے. اور علی، اس نے کہا باز نہیں آئے گا. ابو دمام نے کہا جب نبی کی حدیث ہے پھر کیوں باز آؤں؟ یہ باتیں سنیے، یہ باتیں سنیے، واجب ہے آپ پر بولنا. پر میں جب نبی کی حدیث ہے تو میں کیوں باز آؤں؟ اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے. اس نے کہا جاہل، میں تو رہتا ہی علی کی بادشاہی میں ہوں. ہائے 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 ہائے، جاگتے آئیے گا، جاگتے آئیے گا. اسی طرح ساتھ ہی لکھا، کیا کہا میں تو رہتا ہی علی کی. اس نے کہا نہیں باز آئے گا. اس نے کہا نہیں. اس نے جلاد کو کہا 80 کوڑے مارو. کتنے؟ سن بھی بتاؤں ابو دمام کا کیا تھا؟ 60 برس کا بوڑھا. میں نے صرف اس لیے بتایا کہ اب جوان بے شک بولے نہ بولے مگر بزرگوں پر بولنا واجب ہے. کتنا سن؟ 60 برس کا سن. ابو دمام توجہ، کہہ گا 80 کوڑے ماروں گا. اس نے کہا 80,000 مار. آپ بولیں گے میں پڑھتا رہوں گا. کتنے؟ 80,000 مار. اس نے کہا 80 تو برداشت کر. جلاد آیا، 1 2 3 4 70 78 79 80 80 کوڑے مارے. بالکل بے جان ہو گیا. بے جان جو ہوا تو لب ہلے. حاکم نے کہا کان لگاؤ، پیاس سے مرتا ہے، پانی مانگ رہا تو پلاؤ. سپاہی نے جو لبوں کی طرف کان لایا، مسکرا کے کہا باز نہیں آ رہا، پھر بھی کہہ رہا علی حق ہے. ہائے 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 ہائے. بولیے آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. فرمایا پھر بھی بڑی مہربانی بیٹا، پھر بھی باز نہیں آ رہا. کیا کہہ رہا ہے کہ علی؟ اس نے کہا اچھا باز نہیں آ رہا تو اسے قتل کر دو. باجی بالعموم سے بالخصوص آپ سے دعا چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ نت نئے فضائل میں اہلیان چیچا وطنی کے گوش گزار کروں اور ان سے دعا لوں. میرے ساتھ دینا. اس نے کہا اسے قتل کر دو. اس کا سپاہی کھڑا ہوا. اس نے کہا اتنا مارا ہے، پیاس سے ہلکان ہے، گھر بھیج دے، 1-2 دن کے بعد خود ہی مر جائے گا. کیوں اس کا قتل اپنے سر لیتا ہے؟ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، گھر بھیج دو. سپاہی گھر چھوڑ آئے. مونگو کی جاگنا مونگا چاہیے. گھر آیا، بستر پہ لیٹا، فضا کی طرف دیکھا. یا علی اتنی ہمت اور دے. تھوڑے لوگ بولے، شمیم شاہ جی تھوڑے لوگ بولے، تھوڑے لوگ بولے. فرمایا یا علی اتنی ہمت اور دے کہ کل پھر اس کے دربار میں جاؤں
اور کہوں کہ علی حق ہے. اب میں جب دیکھنا بس ابھی علی کو بلایا یا سامنے علی آ گئے. دیکھ کر کہیں گے مولا آپ کاش آپ دربار میں آ جاتے. علی نے کہا کاش تو نے مجھے دربار میں بلایا ہوتا. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. آل محمد سلامت رکھے, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. کیا کہا کاش تو نے مجھے, لطف لیجیے گا, لطف لیجیے گا, دربار میں بولو بلایا ہوتا. مولا کہتے ہیں آگیا بانگ کیا چاہتا ہے. کہنے گا اتنی محلت اور ہمت کہ کل اس کے دربار میں جاؤں اور کہوں کہ علی, سناؤں جملہ, حق ہے. علی کہلے پھر مانگا علی سے ہے, مانگا علی سے ہے, پھر ایک دن کیوں 40 سال زندگی بڑھا دی. جو اس لفظ 40 کو سمجھے گا اسی کو لطف آئے گا. میں کہا شاہ جی باقی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, جہاں تک آواز میں تھا دیکھا. اس نے کہا کتنے, فرمایا ایک دو نہیں 40 برس. بسم اللہ بسم اللہ, آ جائیں آ جائیں. ایک صلوات باواز بلند پڑھیں. مولا کے مدح خان جناب مرید شمسی صاحب تشریف لا رہے ہیں. نہ درود پڑھیں تو باواز بلند پڑھیے گا. اللہ بسم اللہ, آئیے آئیے آئیے, بسم اللہ. مولا والے گھبرائے ہوئے تو نہیں, ہم سب بہت اچھا پڑھنے والے مولا کے مدح خان, اور یقیناً میری بات خطاب فرمائیں گے, آپ کو لطف آئے گا. میں اپنے حصے کی بات آج کی مکمل کرنا چاہتا ہوں. بولا جی میں نے بات شروع کی کہ حجاج کے دور میں علی کا نام لینا جرم ہو گیا, تو ایک کو 80 کوڑے پڑے, تو اس نے کہا یا علی میری مدد کر. علی کا پھر ہمت کتنے دن کی, اس نے کہا ایک دن کی. اور علی کا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ, جا 40 سال تو اور جیے گا. اب میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا. ملک نصیب صاحب یہ پھر چوک میں آیا اگلے دن, آ کر کہیں گا سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی. آدھے لوگ بولیں, آدھے لوگ بولیں, میں چاہوں گا سب بولیں الحق مع علی والی المال حق, حق علی کے ذات علی. سپاہیوں نے جو دیکھا اس نے کہا ابو دمام کل 80 گھوڑے کھا کر گیا, آج پھر علی حق کہہ رہا. اس نے کہا 80,000 بھی مارے تو علی حق آؤں گا. سمجھے لطف لیجیے گا. پکڑا کھینچ کے دربار میں لے آئے. حاکم نے کہا آج کسے پکڑ لائے. کہنے لگا وہی ابو دمام ہے. آج کیا کیا ہے؟ کہنے لگا آج پھر آ کر کہہ رہا ہے علی حق ہے, علی حق ہے. اس نے کہا 80 گھوڑوں سے تیرا کام پورا نہیں ہوا. اس نے کہا میں نے تو تجھے کہا تھا 80,000 بھی مارے گا, علی کا نام نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا پھر سن, کل تو بچ گیا, آج زندہ جانے نہیں دوں گا, تجھے قتل کروں گا. ابو دمام نے کہا تو بھی سن, اگر یہ بات تو کل کہتا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے آپ صاحبان, نہیں سمجھے آپ صاحبان, نہیں سمجھے. اس نے کہا اگر یہ بات تو کل کہتا تو میں مان لیتا, آج تیری یہ بات میں نہیں مانوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی, اب 40 سال تک علی کی ضمانت ہے. ہاتھ بلند کر کے کیوں بپو لطف آیا, لطف آیا, راضی ہیں. فرمایا کل تک اس کی امانت, اب علی کی ضمانت. آیا مالک آپ کو بھی آباد و شاد رکھے. دیکھیے یہ ہے علی. اس دروازے پر آ کر مانگ کر دیکھو, پھر دیکھو کیا کچھ ملتا ہے. مگر ایک علی ایسا ہے کہ جو شام کے بازار میں کہتا رہا لوگو تازیانے بے شک مارو, میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں نہ اتارو. اللہ اللہ اجرکم اللہ. میری بات بہت اچھے مصائب پڑھنے والے بیٹھے ہیں. میں اپنے سے حصے کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں آج کا پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر میں لوگوں تازیانے مارنے ہیں, مارو, میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں نہ اتارو. ملک صاحب, آپ بھائی مرید صاحب, مولا کی مدح خان اور سارے عزادار, آپ سارے میرے اپنے بیٹھے,
میری مائیں بہنیں سینکڑوں کی تعداد میں صبح سے آئی ہوئی ہیں، نہ کھانے کی پرواہ نہ پانی کی پرواہ، اور چپ کر بیٹھ کر رو اس لیے رہی ہیں کہ پتہ نہیں کس کے پہلو میں رباب بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں، اور وہ رو کر یہی کہیں کہ آنے والی مستور تیرا شکریہ، تو میرے حسین کو رو رہی ہے۔ شہادت جناب سجاد کی وہی پڑھیں گے جن کو اختتام میں پڑھنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے بابا جی، بس مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پوری تاریخ کربلا میں مدینہ سے مدینہ تک جانتے سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ کربلا، جہاں اکبر کو برچھی لگی، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا، عباس کے بازو کٹے، اور امام کاشف اگر کسی کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا تو وہ یہ جملہ ضرور سنیں، سامنے شہ کے سکینہ کو تماچا مارا۔ احسان بھائی اگر دوسرا مصرع میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ پڑھو دوسرا مصرع، سامنے شاہ کے سکینہ کو تماچا مارا، شاہ کو اس بات نے خنجر سے زیادہ مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاہ کو اس بات نے خنجر سے زیادہ مارا۔ اتنے ظلم ہوئے کربلا میں، مگر سنو گے جب منہال نے میرے چوتھے مولا سے مدینہ میں سوال کیا، مولا تیرے تو لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا بتائے گا سب سے زیادہ خون تجھے کس بات نے رلایا؟ میرے امام نے 3 بار ہو کر کہا الشام، روتے آؤ، الشام، الشام۔ ساری بات چھوڑ دی میں نے، ایک جملہ دربار شام کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مالک آپ سب کو آباد رکھے، سمجھا میں نے دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ دربار یزید میں شمر سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا شمر تو شام غریبہ سے شام کے دربار تک حسین کی یتیمہ سکینہ پہ ظلم کرتا آیا ہے، اب رونا، یہ جملہ ہے ہی پردے میں بیٹھے میری ماں بہنوں کے لیے، سمجھ میں آ جائے تو ہائے حسین ضرور کہنا۔ فرمایا تو نے ظلم کیا شام غریبہ سے شام کے دربار تک حسین کی 4 سالہ یتیمہ سکینہ پر، کوئی ایسا ظلم ہے کہ جسے کرنے کے بعد تو حیران ہوا ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے ابھی ایک ظلم کیا ہے جسے کرنے کے بعد میں حیران ہوا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا 11 محرم سے نا اور شام کے دربار تک جب بھی، اللہ کرے بات میں سمجھا دوں، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، امام کاشی کہتا ہے کہ جب بھی میں شام غریبہ کے بعد 11 محرم سے دربار یزید تک جب بھی میں اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا، حسین کی بیٹی پانی کا جام لاتی تھی، کرتے آؤ ماتم، اور آ کر مجھے کہتی شمر مجھے ایک جام پانی کا دے دے۔ یہ کہتا میں سارے لشکر کو پانی پلاتا، پھر بچی کے سامنے باقی پانی زمین پر بہا دیتا، بچی فرات کی طرف دیکھتی اور رو کر کہتی چاچا غازی آج بھی پانی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت کا منظر ہے، روتے آنا زدارو، جہاں بیٹھے ہو ایک لمحے کے لیے مت سوچو کہ چیچا متنی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچو اسی دربار یزید کے باہر بیٹھے ہو جہاں علی کی بیٹیاں رو کر اپنی چادریں مانگ رہی تھی۔ وہ جملہ سمجھنا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کوفہ کے دربار میں پہنچا، بچی پانی لینے آئی، میں نے سب کو پلایا، پانی زمین پہ بہا دیا۔ شام کا بازار آیا، اس نے کہا بچی پانی لینے آئی، میں نے سب کو پانی پلایا، میں نے پانی بہا دیا۔ اللہ کرے جملہ میں سمجھا دوں۔ اس نے کہا یزید کے دربار سے تھوڑی دیر پہلے میں اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اگر سمجھا دوں تو ہائے سجاد ضرور کہنا۔ اس نے کہا یا حسین کی بیٹی پانی کا جام لائی اور کہنے لگے شمر اب تو دربار قریب آ گیا، اب تو مجھے پانی دے دے۔ یہ کہتا میں نے سوچا آج پانی دوں گا مگر پینے نہیں دوں گا، جیسے ہی پیے گی شام غریبہ کی طرح تماچا لگا کر میں بچی سے جان کو کھینچ لوں گا۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں اور آپ سن لو۔ یہ کہتا میں نے یہ سوچ کر بچی کے جام میں پانی ڈالا، مگر کہتا میں حیران رہ گیا، بچی نے پانی خود نہیں پیا، پانی کا جام لے کر وہاں چلی جہاں زنجیروں میں جکڑا سید سجاد تھا، پانی بھائی کی بیڑیوں میں ڈال کر کہا بھیا سجاد مجھے معاف کرنا، کربلا سے شام تک اگر مجھے پانی ملتا میں خود نہ پیتی، میں تیری بیڑیوں پہ ڈالتی، مجھے پتا ہے گرمی زیادہ ہے، بیڑیوں نے تیری پنڈلیوں کا گو